ہوں قمر چیمہ اور دوستوں بہت ساری ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں پاکستان میں، اور ایک ڈیولپمنٹ مجھے ایسے لگ رہا ہے جو ڈسکس کرنی آپ سے ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ کیا جو نئی حکومت ہے وہ عمران خان صاحب کے فٹ سٹیپ پہ ہی چلے گی؟ کیونکہ عمران خان صاحب نے ملک کے اندر اسلاموفوبیا کا اس طرح کا ماحول بنا دیا ہے کہ ہم جو اسلاموفوبیا کی جنگ لڑ رہے ہیں، کہ اس طرح کا ماحول بنا دیا ہے کہ کیا نئی حکومت بھی عمران خان کے جال میں آ جائے گی؟ یہ ایک کویشچن ہے جو میں ایڈریس کرنا چاہ رہا ہوں۔ اور جو نریندرا مودی صاحب ہیں انڈیا کے وزیر اعظم، وہ 3 یورپین ممالک کے وزٹ پہ جا رہے ہیں، جرمنی، ڈنمارک اینڈ فرانس پہ وزٹ پہ جا رہے ہیں، جبکہ جو پاکستان کے وزیر اعظم ہیں شہباز شریف صاحب، انہوں نے حال ہی میں سویڈن اور جو ہالینڈ ہے، نیدرلینڈ جو ہے، ان کو کنڈیم کیا ہے، اور کیونکہ وہاں پہ کچھ اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں جس سے ظاہری بات ہے تمام مسلمانوں کی دل آزاری تو ہوئی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ جیسے کہ فار ایگزامپل اگر قرآن پاک کو جلایا جائے گا تو بہت سارے لوگ پوری دنیا میں جو مسلمان ہیں وہ پھر چپ تو نہیں بیٹھیں گے۔ اس پہ ظاہری بات ہے کچھ ڈیوٹیز رائٹس جو ہیں وہ ویسٹرن ممالک کے بھی ہیں کہ وہ دوسرے مذاہب کی جو سینسٹیوٹیز ہیں ان کا خیال رکھا جائے۔ آ، آ، یہ ایک بڑی پراپر ڈسکشن ہے، لیکن اور مزے کی بات ہے کہ آج ہی ایک الہان عمر، ایک امریکن کانگریس ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو کی ممبر ہیں، انہوں نے اسلام آباد میں پاکستانی پرائم منسٹر سے بھی شاید ملاقات کرنی ہے، لیکن وہ عمران خان سے بھی ملاقات کر رہی ہیں اور انہوں نے کی ہے۔ اور میرا خیال ہے جب سے عمران خان نے یہ الزام لگایا امریکہ کے اوپر کہ جناب یہ کانسپریسی ان کے خلاف امریکہ نے کی ہے، یہ پہلی ایک امریکن ہے جو ان سے ملنے آئی ہیں، اور انہوں نے ایک اسلاموفوبیا کے اوپر بل بھی پاس کیا ہوا ہے ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو میں۔ خیر نہیں ہو، اب میں جو بات آپ لوگوں سے کہنے لگا تھا وہ یہ تھا کہ بھائی ایک طرف تو بھارت کا وزیر اعظم جو ہے وہ یورپ جا رہا ہے، اور وہ بائیلیٹرل انگیجمنٹس جرمنی، فرانس اور ڈنمارک کے ساتھ طے کرنے جا رہا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ انڈیا نارڈک سمٹ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ جو بہت سارے ہمارے بھائی ہیں جن کو نہیں پتا کہ دیکھیں ہمارا کس طرح کا یورپ سے تعلق ہے، اور انڈیا کا یورپ سے کس طرح کا تعلق ہے۔ ہمارا تو تعلق ہے نا، دیکھیں ہم تو ظاہری بات ہے جدھر جاتے ہیں وہ تھوڑی ایڈ شیڈ اور ان چیزوں میں چل پڑتے ہیں، لیکن انڈین جو ہیں وہ جدھر جا رہے ہیں وہ کوئی نہ کوئی انہوں نے اپنے ایگریمنٹس کیے ہوتے ہیں، انہوں نے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ ایک انسٹیٹیوشنل جو ارینجمنٹ ہے وہ انہوں نے کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو نارڈک کنٹریز ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ بیسیکلی جس میں آپ دیکھ لیں کہ ڈنمارک ہے، فن لینڈ ہے، آئس لینڈ ہے، ناروے ہے، سویڈن ہے، ان کو بیسیکلی نارڈک اسٹیٹس کہا جاتا ہے، اور انڈیا جو ہے اب اس نارڈک سمٹ میں بھی حصہ لے رہا ہے۔ اب آپ امیجن کر لیں کہ اور یہ آج سے نہیں، یہ پرانی بات ہے، 2018 سے ہی اس وقت جو ہے یہ چل رہا ہے، اس سے پہلے میرا خیال ہے اس سے بھی پہلے یہ چل رہا ہے، لیکن یہ بیسیکلی انڈیا اور جو سویڈن ہے انہوں نے اس سے پہلے ایک نارڈک سمٹ کو ہوسٹ کی تھی، اور یہ ظاہری بات ہے انڈیا کے لیے ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ انڈیا صرف اور صرف امریکہ کے ساتھ انڈو پیسیفک میں انگیج نہیں ہے۔ انڈیا جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ مل کے تو صرف چائنا کو کاؤنٹر نہیں کر رہا، یا آسٹریلیا کے ساتھ 2+2 نہیں ہے، جاپان کے ساتھ 2+2 نہیں ہے، رشیا کے ساتھ 2+2 نہیں ہے، وہ دیکھیں نا کدھر وہ نارڈک ممالک تک پہنچ گئے۔ اور ہمارا وزیر اعظم اگر ایک چیز میں یہ رہے گا جی کہ ٹھیک ہے صرف مذہب اور اسلام کی بیس پہ آپ بات کریں گے، اسلامک جو ہے وہ ایشوز پہ بات کریں گے اور مذہب کے آگے نہیں جائیں گے، دیکھیں ہمیں ہماری جو لیڈرشپ ہے اس کو یہ سوچنا ہے کہ مذہب سے آگے جانا ہے۔ جو تعلقات ہوتے ہیں دنیا کے ممالک کے، وہ صرف مذہب کی بیس کے اوپر نہیں ہوتے، وہ میوچل ریلیشن شپ جو ہوتا ہے وہ اور بہت ساری چیزوں میں ہوتا ہے۔ اب یہ تمام I chose Gaidawak جو because جسے I آپ کہہ saw لیں that کہ there was a need for me to develop جو my business نارڈک awareness so that ممالک I ہیں، could perform at a higher level. obviously ان کا ایک گلوبل انفلوئنس ہے، اور ان کی ایک جو تعلقات کی جو نوعیت ہے وہ ڈفرینٹ قسم کی ہے۔ اب آپ امیجن یہ کر لیں کہ اگر مودی جی یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور وہ اپنے ایک لانگ ٹرم ریلیشن شپ کو ریوائیو کر رہے ہیں، ہوا دے رہے ہیں، اپنا تعلق جو ہے وہ بنا رہے ہیں، اور ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہیں
وہ اب آپ دیکھ لیں کہ وہ یورپ کو جو ہے وہ تنقید کر رہے ہیں. اس سے پہلے آپ کو یاد ہے کہ عمران خان صاحب نے بھی یہی کیا تھا. عمران خان صاحب نے فرانس پہ تنقید, ہر دوسرے یورپین ملک کے اوپر تنقید, جس سے تعلق ہمارا معاملات جو تھے پورے یورپ کے ساتھ خراب ہو گئے. اور ان ریٹرن ہوا کیا؟ ان ریٹرن یہ ہوا کہ یورپ نے ہمیں جی ایس پی پلس اسٹیٹس ہم سے ودرا کر لیا. اور ہمارا جو عمران خان نے جو آج کل پتہ آپ کو جلسوں میں ہوتے ہیں سارا ٹائم وہ امریکہ کو گالیاں اور اپنی جو حکومت پاکستان ہے اس کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. تو عمران خان صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اسلاموفوبیا کے اوپر دیکھیں پوری دنیا میں اسلام کا نام سر بلند کیا, جبکہ لوگوں کو اس چیز کا نہیں پتا کہ اسلاموفوبیا ہے کیا. اس کے اگر آپ اس کا پرچم اور اس کا علم بلند کریں گے اس کا پاکستان کو کیا نقصان ہو سکتا ہے. میرا ایک سمپل سا اور معصومانہ سا سوال ہے پاکستان کی عوام سے کہ دیکھیں 57 اسلامک ممالک میں کون سا ایسا ملک ہے جو اسلاموفوبیا کے اوپر پالیٹکس کر رہا ہے؟ صرف یہ ہمارا ملک ہے جو اسلاموفوبیا کے اوپر پالیٹکس کر رہا ہے. یہ ہم ہی ہیں جو اسلاموفوبیا کے اوپر پالیٹکس کر رہے ہیں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ منجن ہمارے سیاستدان عوام کے آگے بیچ سکتے ہیں. یہ منجن جتنا زیادہ وہ سیاستدان بیچیں گے, جتنا زیادہ منجن یہ مذہب کا بیچیں گے, اتنی زیادہ ان کی پاپولیرٹی ہوگی. عمران خان ایک آکسفورڈ گریجویٹ, ایک ایچسن کا پڑھا ہوا, اس کو مذہب کا سہارا لینا پڑا کیونکہ ان کو پتا چلا کہ پاکستان میں اگر آپ ڈیلیور نہیں کر پائے, آپ گورننس کے میکنزم ٹھیک نہیں کر پائے, آپ اکانومی ٹھیک نہیں کر پائے, تو عوام کو سمپلی آپ اس طرف لے جاؤ کہ جناب اسلام کو خطرہ ہے, مذہب کو خطرہ ہے اور اسلاموفوبیا اینڈ آل دیٹ. دیکھنا یہاں پہ یہ ہے اس وقت کہ اگر نئی حکومت عمران خان صاحب کے فٹ سٹیپس کو فالو کرتی ہے. اب آپ کو پتہ ہے پاکستان ایک کنزرویٹو سوسائٹی ہے جہاں پہ مذہبی جو ڈسکشن ہے وہ بہت زیادہ ہے. اب جو یہ جو کولیشن بنا ہے, اس کولیشن کی بھی ظاہر بات ہے ہاچ پاچ سا کولیشن ہے. اس میں دو بڑی جماعتیں جو پی ٹی آئی ہے, پی ایم ایل این ہے, اور جو پیپلز پارٹی ہیں, یہ پروگریسو جماعتیں ہو گئی ہیں. اب یہ وہ مذہب کارڈ نہیں کھیلتی. ماضی میں یہ مذہب کارڈ بہت زیادہ کھیلتے تھے, خاص کر کے پی ایم ایل این پیپلز پارٹی قدرے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ایک سیکولر پروگریسو پارٹی ہے. سیکولر تو نہیں کہہ سکتے, لیکن وہ مذہب کارڈ کا استعمال نہیں کرتے اپنے جلسوں میں. وہ اس طرح نہیں کرتے, وہ میکسیمم کارڈ کا استعمال کریں گے تو وہ کشمیر کارڈ استعمال کھیل لیتے ہیں. پی ایم ایل این ماضی میں کھیلتی رہی ہے مذہب کارڈ, اور آج انہوں نے کھیلنا بند کر دیا ہے. وہ کہتے ہیں جی آئیں ڈیلیور کرنے پہ بات کریں, گورننس پہ بات کریں. اب اگر انڈیا کا وزیر اعظم نریندرا مودی پوری دنیا میں جاتا ہے اور جا کے وہ بزنس کی بات کرتا ہے, اور آئی ایم ایف اس کو کہتا ہے کہ بھائی دیکھو ہم تو تمہیں اتنے, وہاں پہ جو گروتھ ریٹ ہے وہ تو اس طرح جا رہا ہے, ٹھیک ہے جی 8.2 پہ جا رہا ہے, اور آپ کا اور پاکستان کا ظاہری بات ہے وہ بتا رہے ہیں کہ حالات جو ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں. تو اب یہ جو چیزیں ہیں, اور مزے کی بات ہے کہ میرا خیال ہے کہ فرانس کے اندر الیکشنز بھی ہو رہے ہیں, اور وہ امیڈیٹلی جو ریزلٹس آنے ہیں اس کے فوراً بعد نریندر مودی وہاں پہ ہوں گے. تو دیکھیں کہ انڈین پرائم منسٹر کی کتنی وہ ورتھ دے رہے ہیں اس کو کہ ود ان دی الیکشنز ان کو انوائٹ وہ کر رہے ہیں, یہ وہ پہنچ رہے ہیں. اور کیونکہ انہوں نے جے ایف 17 کہہ رہا ہوں, رافیل طیارے جو ہیں وہ خریدے ہیں فرانس سے, اور ان کا کی جو پارٹنر ہے ڈیفنس میں, اور وہ کہتے ہیں جی کاؤنٹر ٹیررزم اینڈ سو اینڈ سو. اب آپ کو پتہ ہے کہ جب سے پاکستان میں بھی نئی حکومت آئی ہے, انڈیا نے ایک پاکستان پہ یہ بھی پریشر ڈالنا شروع کر دیا ہے کہ ایک جیسے آپ کہہ لیں کہ جوائنٹ کمیونٹی جو ہیں ان کے اوپر انڈیا نے زیادہ فوکس کرنا شروع کر دیا. اور انڈیا پاکستان کو یہ بتا رہا ہے کہ دنیا کے جو بڑے جو کی اسٹریٹجک کنٹریز ہیں وہ سارے پاکستان کو جو ہے وہ پریشرائز کر رہے ہیں, اور وہ وہی بات کہہ رہے ہیں جو انڈیا کہہ رہا ہے ان کو. اب اس میں آپ دیکھیں کہ برطانیہ کے وزیر اعظم جو آ رہے ہیں, جو انہوں نے میرا خیال 21-22 کو پہنچنا یا 23 کو پہنچنا تھا, تو وہ جو ہے وہ جو جوائنٹ کمیونٹی آئے گا وہ کو پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہوگا. اس سے پہلے امریکہ کا دیکھ لیا آپ نے, جاپان کا دیکھ لیا, یہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ اگر فرانس اور جرمنی کا بھی جو کمیونٹی آتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ کمیونٹی ہیں. یہ پاکستان وہ انڈیا سارے اپنے بائی لیٹرل تعلقات ٹھیک کرتا رہتا ہے, اسٹریٹجک اپنی پارٹنرشپس ٹھیک کرتا رہتا ہے, اور نال ثانوی جو ہے نا پاکستان کو بھی مارنے پہ وہ جو گزاری بات ہے ان کی وہ اسٹریٹجی ہے کہ جی ٹھیک ہے پاکستان میں بھی ٹھوکو, کیونکہ ان کو پتہ ہے اس سے ان کو فائدہ ملتا ہے. اب ظاہری بات ہے کہ انڈیا جو ہے جسے وہ کہہ لیں کہ G7 کی سمٹ میں بھی انڈیا ایز اے گڈ ول پارٹنر گیا تھا,
اور فرانس وغیرہ ویسے انہوں نے مخالفت کی تھی، لیکن پھر بھی جسے وہ کہہ لیں کہ ایک ان کا اچھا تعلق ہے۔ خیر اینی ہو، اگر اسی طرح بورس جانسن بھی آ رہا ہے، یورپین کمیشن کی جو پریزیڈنٹ ہیں ارسلا، وہ بھی انڈیا میں آ رہی ہیں، ٹھیک ہے جی، اور یہ جو جسے آپ کہہ لیں کہ ایک بڑا جو انڈیا اپنا ریلیشن شپ یورپ کے ساتھ ڈیولپ کر رہا ہے، وہ اپنے تعلقات آن دا بیسس آف انڈسٹری گروتھ اکانومی پہ، اور ہم پوری دنیا کو الارم کر رہے ہیں اسلاموفوبیا کے اوپر، جبکہ باقی 57 ممالک اسلاموفوبیا کی بحث نہیں کر رہے۔ میرا صرف کنسرن یہ ہے کہ پاکستان کی جو جسے آپ کہہ لیں کہ جو سرکار ہے، اس کو عمران خان کے فوٹ سٹیپ فالو نہیں کرنے چاہیے۔ اگر آپ نے عمران خان صاحب کے فوٹ سٹیپ فالو کیے اور عمران خان صاحب کو ہی آپ نے جو ہے وہ اپنا رول ماڈل بنایا اور اپنی سوچ نہ اڈاپٹ کی اور ہمیں نقصان پہنچایا، تو ظاہری بات ہے کہ آپ پاکستان کو سروس تو نہیں کر رہے ہوں گے، آپ عمران کے پھیلائے ہوئے جال میں پھنس جائیں گے۔ یہ ایک کوشچن ہے جو میں ظاہری بات ہے وہ کرنا چاہ رہا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ ہم جو ہے وہ اگر کہیں پہ بھی کوئی اس مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو پھر وہ ظاہری بات ہے ہمارے اوپر ایک کوشچن آتا ہے اکثر، ہمارے جو ویسٹرن پارٹنرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کشمیر میں تو مسلمانوں کی بات کرتے ہیں، آپ چین میں مسلمانوں کی بات نہیں کرتے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ہیں تو پرابلمٹک، جیسے آپ کہہ لیں کہ یہ مسائل تو ہیں، لیکن اگر جو یہ ویسٹرن ممالک کو بھی سوچنا ہے کہ اگر وہ مسلمانوں کے یا باقی کسی مذہب کے حساس جو چیزیں ہیں ان کو چھیڑیں گے، تو پھر ایک تکلیف تو ہوتی ہے، سب مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور کسی بھی مذہب کو نہیں چھیڑنا چاہیے، کچھ جتنا چھوٹا مذہب ہو بڑا مذہب ہو۔ اب اگر قرآن پاک کو کچھ جلائے گا تو مسلمانوں کو تکلیف ہوگی، اور اس کو کنڈیم کیا جانا چاہیے، کیونکہ پوری دنیا میں اس کو کنڈیم کیا گیا ہے کہ کسی بھی ملک کی جو ہولی بک ہے، کسی مذہب کی جو ہولی بک ہے، اس کی رسپیکٹ کریں، اس کو آنر دیں، اس کو عزت کریں۔ آپ اپنا ڈفرینس آف اوپینین ضرور رکھیں، لیکن یہ جو شدت پسندانہ بیہیویئر ہیں ان کو ریجیکٹ کرنا چاہیے، اور اس میں ظاہری بات ہے ویسٹرن ممالک کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے، اور تاکہ جو ہے ان کے اگینسٹ ایک مسلمان دنیا میں یہ اس طرح کے حالات پیدا نہ ہوں۔ اور ہمارا جیسا ملک تو ہم تو پتہ ہے آپ کو، اگر کہیں کارٹون کہیں بنے ہوں تو اور ہم اپنے ملک میں 20 بندے اپنے مار لیتے ہیں، ہم اپنی اربوں روپے کی پراپرٹی جلا لیتے ہیں، ہم تو بادشاہ ہیں ان چیزوں میں۔ سو ہمیں تو ویسے ہی اپنے پاکستان کو تو ویسے ہی ایکسٹرا کیئرفل ہو کے رہنا پڑے گا۔ آپ کو یاد ہوگا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنے تھے تو ساری دنیا نے پروٹیسٹ کیا ہوگا، مجھے اس وقت اتنی میری فیورٹ میموری نہیں ہے، لیکن ہم نے پاکستان میں ایک دن بھی رکھا پروٹیسٹ کرنے کے لیے، تو اس کا نقصان صرف ہمیں یہ ہوا کہ 20-25 بندے ہم نے اپنے ہی مار دیے۔ پروٹیسٹ ہم نے کسی اور کے خلاف کرنا تھا، بندے اپنے مار دی، اربوں روپے کی پراپرٹی جلا دی، اور یہ ہم نے پروٹیسٹ کیا۔ تو لوگ اس پہ بڑے پریشان ہوتے تھے کہ یہ کس طرح کا ملک ہے جو پروٹیسٹ کسی اور کے خلاف کر رہا ہے، پراپرٹی اپنے لوگوں کی جلا رہا ہے۔ تو یہ چیزیں، یہ کوسچنز بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ سو میری ایک ریکویسٹ اینڈ سجیشن ہے نئی گورنمنٹ کو کہ عمران خان کے فوٹ سٹیپ فالو نہ کریں۔ آج اعلان عمر عمران خان کو ملنے آ گئی ہے امریکہ سے، ٹھیک ہے ملنا چاہیے، لیکن کیا کوئی اور کانگریسمین یا ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو کا یا ان کا بندہ کیوں نہیں پاکستان میں آتا؟ یہ مذہبی اینگل والے کیوں آتے ہیں؟ تو یہ مذہب کو اپنا جو ہے وہ ہم نے اس چیز پہ بڑی بحث کی ہے کہ مذہب انسان کی ذاتی زندگی میں ہونا چاہیے۔ ذاتی زندگی میں آپ جتنے مرضی مسلمان ہوں، جتنے مرضی کرسچن ہوں، جتنے مرضی جی ہوں، لیکن جو اسٹیٹ کرافٹ ہے، اسٹیٹ کرافٹ کے اندر آپ نے جو پالیسیز بنانی ہوتی ہیں وہ ذرا مذہب سے ہٹ کے ہونی چاہیے، ادروائز پھر معاملات جو ہیں وہ مناسب نہیں رہتے۔ آئی ہوپ کہ پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ عمران خان کے پریشر میں نہیں آئے گی، اور اپنے ووٹ حاصل کرنے کے لیے اور وہ دائیں بازو کے پریشر کے نیچے نہیں آئے گی، کیونکہ اس کولیشن پارٹنر کے اندر ایک بہت بڑی جماعت جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان ہے، جو کہ مذہبی جماعت ہے، جو کہ مذہب کارڈ کھیلتی ہے۔ تو باقی جماعتوں کو عمران خان سے بھی بچنا ہے اور اس مذہبی جماعت سے بھی بچنا ہے۔ سو لیٹ سی وٹ کمز آؤٹ آف دس، لیکن ایک چیز تو ہے جس کو میرا خیال ہے سوچنا بھی پڑے گا اور جس پہ کام بھی کرنا پڑے گا، اور عمران خان صاحب کے ٹریپ میں نہیں آنا۔ یہ میرا خیال ہے ایک بہت بڑی چیز ہے جو پاکستان کے نئے وزیر اعظم کو اور نئی سیاسی جماعتوں کو سمجھنی ہوگی، ورنہ ہم مزید آئسولیٹ ہوں گے۔ اور صرف باقی ممالک، مذہبی اسلامی ممالک کو دیکھ لیں، کوئی بھی اسلاموفوبیا کی بات نہیں کرتا، اور انڈیا جو ہے وہ اور لیول پہ جا رہا ہے، اور وہ جا کے جب نریندر مودی صاحب وہاں بات کریں گے جی پاکستان میں تو مذہبی انتہا پسند ہیں سو اینڈ سو، کیونکہ وہ بات کرتے ہیں
وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں وہاں پہ دہشت گردی ہے، اوپر سے ہم لوگ ان کو ویسٹرن ممالک اور دھمکیاں دے رہے ہیں کہ تم یہ کر رہے ہو وہ کر رہے ہو، تو پھر معاملات مزید جو ہیں وہ خراب ہوں گے. سو وی ڈونٹ ہیو ٹو کم انٹو دی ٹریپ آف دی عمران خان. عمران خان کی لیگیسی کو آگے لے کے نہیں چلنا. دیٹ واز ناٹ اے گڈ لیگیسی. تھینک یو ویری مچ.